آکسیجن لینے سے، ناک میں وکس لگانے سے یا ناک میں اسپرے لینے سے، دوا ڈالنے سے یا انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ان تمام چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں آکسیجن لیا یا کسی نے بھپارا لیا یا کسی نے انہیلر کا استعمال کیا یا ناک میں کوئی دوا لی، اسپرے لیا یا اس نے وکس وغیرہ لگائی، تو چونکہ اس دوا کے ذرات ناک کے ذریعے سے پیٹ میں جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس آدمی کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے خون کے تعلق سے کہ اگر دانتوں میں یا منہ میں خون آ جائے تو دانت میں اور منہ میں خون آنے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اگر خون تھوک سے زیادہ ہے یا وہ خون تھوک کے برابر ہے اور حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یا خون تھوک سے کم ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کم ہے؟ تو اس کا طریقہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے حلق میں اگر خون کا ذائقہ محسوس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون نے آپ کے تھوک پر اثر کیا، لہذا اگر خون تھوک سے کم ہو اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو ایسی صورت میں روزہ جاتا رہے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر دانت میں یا منہ میں تھوک وغیرہ خون وغیرہ آ جائے تو اسے آپ کلی وغیرہ کر کے صاف کر لیں، اسے نگلیں نہ۔ اگر آپ نے نگل لیا اور وہ خون تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تھا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر کم تھا اور آپ نے اپنے حلق میں اس خون کا ذائقہ محسوس کیا تب بھی آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں دن میں ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی سے کس طرح کے کھیل کود جائز ہے، اور عورت کے بدن کے حصے سے کس طرح فائدہ حاصل کرنا اس کے لیے کتنا جائز ہوتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں چھو سکتا ہے، اس کا بوسہ لے سکتا ہے، اس کو گلے لگا سکتا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ مباشرت فاحشہ کے بغیر کپڑے کے اپنا بدن عورت کے بدن سے بالکل مس کرنا کہ جس سے اسے یہ شبہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا وہ صحبت میں اور جماع میں مبتلا ہو جائے گا، تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں، عورت کے ہونٹوں کا بوسہ لینا یہ روزے کی حالت میں مکروہ رہے گا۔ اسی طرح مباشرت فاحشہ یعنی اپنے بدن کو عورت کے بدن سے بغیر کپڑے کے مس کرنا اور پورا بغیر کپڑے کے اس سے چمٹ جانا یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اور اس دوران یعنی عورت سے کھیل کود کرتے سمے یا اس دوران اگر اس آدمی کو انزال ہو جاتا ہے اور اس کی منی نکل جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کا روزہ جاتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی عورت سے اگر صحبت کی یا اس سے جماع کیا روزہ یاد ہوتے ہوئے تو ایسی صورت میں وہ آدمی گنہگار ہوگا، اور اس آدمی پر اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے اپنی منی خارج کرے تو اس کا روزہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ دیکھیے، اپنے ہاتھ سے اپنی منی خارج کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ناکح الیدی ملعون، کہ اپنے ہاتھوں سے منی خارج کرنے والا انسان لعنتی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حشر اس طرح فرمائے گا کہ ان کی ہتھیلیاں پیٹ سے ہوں گی، اور اس طرح وہ قیامت کے میدان میں پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی نے روزے کی حالت میں یہ عمل کیا تو اس عمل کے کرنے سے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی منی خارج کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں پر اس روزے کی قضا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آیا ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت نیت کب کرنی چاہیے، کہ افطار کی جو دعا ہے وہ کب پڑھنی چاہیے، کہ روزہ افطار کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ افطار کرنے سے پہلے پڑھیں
یا افطار کرنے کے بعد؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ افطار کریں، کھجور سے یا پانی سے۔ آپ افطار کرنے کے بعد میں پھر دعا پڑھیں، کیونکہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ سب ماضی کے صیغے ہیں کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں نے تجھی پر بھروسہ کیا، میں تجھی پر ایمان لے کر آیا اور تیرے ہی رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو افطار کیا کا مطلب یہ ہوا کہ میں افطار کر چکا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو افطار کرنے کے بعد میں اس دعا کو پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعائیں کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے کھانے وغیرہ کی جو چیزیں ہیں پھر آپ ان کو آگے کھائیں، اور یا پھر نماز وغیرہ پڑھ کر پھر آپ اپنا کھانا تناول فرمائیں۔ تو افطار کی جو دعا ہے وہ افطار کرنے کے بعد میں پڑھی جاتی ہے۔